2024 کے الیکشن میں جو الائنس تھا، مخالف الائنس بھی تھا، اس نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ ایک الزام لگایا مبینہ دھاندلی کا، وہ بھی میرے خیال سے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، اور اس الائنس نے خاص طور پہ فاؤنڈر گروپ نے کیا کھویا؟ اور 22 سال سے ایک الائنس چل رہا تھا پیاف کے ساتھ، اور جو پیاف سے علیحدہ ہوئے تھے میاں انجم نثار صاحب سے، ان کی سیاست بھی میرے خیال سے خسارے کی سیاست رہی۔ فاؤنڈر کے جو سیاست تھی ان کو تو اسی وقت شکست کی وجہ بھی بنی کہ جو انہوں نے تو رات جو اس الائنس کو انفارم بھی نہیں کیا اور الائنس کو انہوں نے وعدہ خلافی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے پھر اس کا آپ کو رد عمل دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگیٹو سیاست سے احتجاج کرنا چاہیے اور پازیٹیو آئیں، پازیٹیو ہیلدی کمپٹیشن میں آئیں۔ تو یہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہی چیمبر کا جو نیکسٹ الیکشن ہے 2026 کا، وہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو کارکردگی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے تو آج تو میں نہیں سمجھتا کہ مخالفین کی بھی زبانیں بند ہیں، اور وہ بھی اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایشو لائیں، مگر ان کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ڈیلیورنس ہو چکی ہے اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا رہ نہیں گیا کہ جس پہ وہ سیاست کریں۔ پریزیڈنٹ کا پاکستان آنا یہ ہمارا جو اس خطے میں ایک کمی تھی کہ ہماری جو ان کے ساتھ جو پروجیکٹس تھے وہ ایک جو ان کے اوپر پابندیاں تھیں، اس کی وجہ سے ہم اپنے نیبر کنٹری سے یہ چیزیں نہیں لے رہے تھے، لائک پیٹرول اور گیس، یہ کیونکہ سارا ایک جو ان کے اوپر پابندیاں تھیں اس کی وجہ سے یہ چیزیں رکی ہوئی تھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو کمیٹی لاہور چیمبر آف کامرس سینئر ممبر رانا محمد نثار صاحب، جو شالم بورڈ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ گفتگو کریں گے ایران اور پاکستان کے ریلیشنز کی، جو ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آئے اور کیا اس کے نتائج نکل سکتے ہیں مثبت، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ گفتگو کریں گے تجارتی سیاست میں، کیا تجارتی سیاست میں ویسی ہی تیزی آئے گی جیسے 2024 کے الیکشن میں تھی؟ مزید جانتے ہیں رانا محمد نثار صاحب سے۔ رانا صاحب، پہلے تو آپ کو خوش آمدید، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس ٹائم جو ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہیں اور فوری طور پہ ایک روزہ دورے پہ آئے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پریزیڈنٹ کا پاکستان آنا یہ ہمارا جو اس خطے میں ایک کمی تھی کہ ہماری جو ان کے ساتھ جو پروجیکٹس تھے وہ ایک جو ان کے اوپر پابندیاں تھیں اس کی وجہ سے ہم اپنے نیبر کنٹری سے یہ چیزیں نہیں لے رہے تھے، لائک پیٹرول اور گیس، یہ کیونکہ سارا ایک جو ان کے اوپر پابندیاں تھیں اس کی وجہ سے یہ چیزیں رکی ہوئی تھیں، اور یہاں آ کر انہوں نے ہماری جو جنگ بندی کے حوالے سے جو خدمات تھیں اس حوالے سے بھی آج انشاءاللہ تعالی بات ہوگی، تو بڑا اچھا اضافہ ہے جی ہماری ملکی معیشت میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس چیز سے پورا بھرپور فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ پیٹرول ہمارا اس وقت ضرورت ہے، گیس اس وقت ہمارے ذخائر کم ہو رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اس اچیومنٹ سے فائدہ بھی لینا چاہیے۔ دوسرا آپ نے بات کی کہ جی تجارتی سیاست میں، تو دیکھیں ہمارا یہ 2 سال کا ٹینیور پورا ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ہماری قیادت کی طرف سے، پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے میاں انجم نثار اور میاں محمد علی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جیسے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو کسٹم کا معاملہ ہے، ایکسپورٹ کا ہے، آج بھی بہت بڑا لمبا سیشن ہوا ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے، ہماری انڈسٹری کے مسائل، ہم نے کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے بات نہ کی، اور الحمدللہ گورنمنٹ نے وہ چیزیں ہماری مانی بھی ہیں، اور ہمارے جو مسائل تھے وہ اس وقت 70-80% اس وقت ریزالویشن کی طرف جا رہے ہیں، ریزالو ہو چکے ہیں۔ تو یہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہی چیمبر کا جو نیکسٹ الیکشن ہے 2026 کا، وہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو کارکردگی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے تو آج تو میں نہیں سمجھتا کہ مخالفین کی بھی زبانیں بند ہیں، اور وہ بھی اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایشو لائیں، مگر ان کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ڈیلیورنس ہو چکی ہے اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا رہ نہیں گیا کہ جس پہ وہ سیاست کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو عوام کی طاقت سے، بزنس کمیونٹی کے ووٹوں سے، جینون ووٹوں سے جو جیت کے آتے ہیں وہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں، تو آج وہ جو چاہتے تھے دادا پوتا کی سیاست، وہ ان کی آخری کیل بھی ٹھونکنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی 2026 کے الیکشن میں۔ رانا صاحب، یہ بتائیے گا 2024 کے الیکشن میں جو الائنس تھا، مخالف الائنس بھی تھا، اس نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ ایک الزام لگایا مبینہ دھاندلی کا، وہ بھی میرے خیال سے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، کوئی ثبوت نہیں تھے، اور اس الائنس نے خاص طور پہ فاؤنڈر گروپ نے کیا کھویا؟ اور 22 سال سے ایک الائنس چل رہا تھا پیاف کے ساتھ، تو انہوں نے وہ بھی کھویا، اور جو پیاف سے علیحدہ ہوئے تھے میاں انجم نثار صاحب سے، ان کی سیاست بھی میرے خیال سے خسارے کی سیاست رہی۔
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ الائنس جو ہوتے ہیں یہ ایک مل کے لوگ چلتے ہیں، تو کسی کے انہوں نے جو فاؤنڈر کے جو سیاست تھی ان کو تو اسی وقت شکست کی وجہ بھی بنی کہ جو انہوں نے راتوں رات جو اس الائنس کو کوئی انفارم بھی نہیں کیا اور الائنس کو انہوں نے وعدہ خلافی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے پھر اس کا آپ کو رد عمل دیا. اب عوام جو ہے بہت سمجھدار ہے، بزنس کمیونٹی اس وقت وہ دیکھتی ہے کہ لوگ اپنی مفادات کی بات کرتے ہیں یا بزنس کمیونٹی کی مفاد کی بات کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم نے بزنس کمیونٹی کے جو مسائل تھے اس پہ بات کی. تو آج وہ داندلی کا یہ جب الزام ہے، یہ جو نعرہ ہے، یہ اب بہت پرانا ہو چکا ہے. دقیانوسی یہ اب میرا نہیں خیال تھا کہ انہوں نے یہ بات کر کے اپنی جو کریڈیبلٹی ان کی تھوڑی بہت رہ بھی گئی تھی وہ بھی ختم کر لی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی ان کو احتیاطی کرنی چاہیے کہ جس طرح کا انہوں نے لٹیگیشن میں جا کے ڈی جی کے پاس بھی گئے، سیکٹری کامرس کے پاس بھی گئے، کوئی حاصل نہیں ہوا ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگیٹو سیاست سے احتجاج کرنا چاہیے اور پازیٹیو آئیں، پازیٹیو ہیلدی کمپٹیشن میں آئیں. تو ہم نے تو خدمت کرنی ہے بزنس کمیونٹی کی، تو ہم نے تو لڑائی جھگڑے سے تو یہ نیگیٹو سیاست ہے، ہمارا پرہیز ہے. اور ہم نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی. ہم نے تو صرف اپنے کام کی طرف توجہ دی. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم ہر فورم پہ بزنس کمیونٹی کی آواز اٹھا رہے ہیں. ہر فورم پہ بزنس کمیونٹی کی آواز اٹھا رہے ہیں اور خسارے میں رہے مخالفین. اور جو الائنس توڑا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سال مسلسل یہ الائنس جو ٹوٹنے سے، اور آج بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اپوزیشن بھی جو مخالف جو اپنے آپ کو شفقت گروپ کی جو پیاف ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی ہے. اور یہ 2026 کے الیکشن میں اب دیکھیں گے کہ کون سے نئے الائنس مزید کی طرف سے مخالفین کی طرف سے بنائے جاتے ہیں. پر فی الحال یہ جو الائنس ہے پیاف پائنر پروگریسو الائنس انٹیکٹ ہے اور وہ جیتنے کے لیے پرعزم ہے. میاں انجم نثار صاحب کی امبریلا تلے 2026 کے الیکشن میں اب دیکھیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جی ون سائیڈڈ ہی مقابلہ ہوگا. نیکسٹ ٹائم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے علی فاروق اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.